جی ویورز، ویلکم ٹو دا ڈیبیٹ سیکشن. آج پریزنٹ ہوئی مریم نواز صاحبہ. بہت ساری باتیں ہوئی، سارا کو موقف ایک ہی ہے، یا تو سازش ہے اور یا پھر ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے پہ الزام کیا. اب میں ڈیبیٹ پہ جانے سے پہلے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ان میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو جو آج سڑکوں پہ باہر نکلے، کچھ 150-200 حنیف عباسی کے پیچھے نکلے، باقی جو ہے وہ بیریئر کے باہر کھڑے تھے. دیکھیں، کوئی پی ایم ایل این کے خلاف اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا پارٹی کے طور پہ. پاکستان میں جمہوریت ہے، اللہ کرے ساری پارٹیز فلرش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں فوجی جو ٹیک اوور ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا. کوئی نہیں ہونے دے گا، لوگ بھی نہیں ہونے دیں گے، پوری ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیاں بھی نہیں ہونے دیں گی. یہ بھی نہیں ہوگا. پاکستان میں جمہوریت رہے گی. تیسری بات، ہم ساروں کی دعا ہے یہ کہ پی ایم ایل این اپنا ٹینیور پورا کرے 5 سال کا. اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، اللہ کرے آپ ہی کی پارٹی کا ایک اور آگے پرائم منسٹر بن جائے، اس لیے آپ کو کوئی ہٹانا نہیں چاہ رہا. اب ذرا غور سے سنیے مریم نواز اور ان کی فیملی پہ کیا الزام. جلدی سے بتا رہا ہوں، اور یہ ایک پاکستانی کے طور پہ سنیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سیاست کو سائڈ پہ کر دیں. مریم نواز صاحبہ نے جب ان پہ الزام لگا، جب کافی لندن کے اپارٹمنٹس میں جا کے رہتے تھے، وہاں پہ احتجاج بھی کیا کچھ پارٹیوں نے، الزام لگا کہ آپ کے لندن میں اپارٹمنٹس. مریم نواز صاحبہ نے ثنا بچہ کے پروگرام پہ آ کے کہا، یہ ان کے الفاظ ہیں پاکستانیوں، سن لو، پتہ نہیں یہ میری اور میرے بھائیوں کی پراپرٹیاں کہاں سے نکال لاتے ہیں. میری، میرے خاندان کی، میرے بھائیوں کی، لندن تو کیا پاکستان میں اگر کوئی پراپرٹی کا ثبوت لے آتے ہیں تو میں معافی مانگوں گی اور میں مان لوں گی کہ جی ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد حسن نواز صاحب کا 90s کے اندر ہارڈ ٹاک کے اندر بی بی سی میں انٹرویو ہوتا ہے، جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جی میں رینٹ پہ رہتا ہوں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ کس کے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں، اور یہ وہی اپارٹمنٹ ہیں جن کی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کہا مجھے نہیں پتا یہ کس کے ہیں، میں رینٹ پہ رہتا ہوں. کٹنگ اٹ شارٹ، اللہ کا کوئی قانون ہے، پاناما لیکس ہو گیا. پاناما لیکس موزیک فونسیکا آڈٹ فرم تھی ایک، اس کے ڈاکیومنٹس لیک ہو گئے. یوکرین کے پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کی تحریک چلی، اور یہ ان کے خلاف جو پبلک آفس ہولڈرز تھے جن کے نام آئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں. عام بزنس مین بلینئر ہو سکتا ہے آف شور کمپنی والا. پبلک آفس ہولڈرز کے اندر یوکرین کے پریزیڈنٹ کے اوپر امپیچمنٹ کی تحریک چلی، اس کے ایک فیملی ممبر کا نام تھا. ڈیوڈ کیمرون کو استعفیٰ دینا پڑا، اس پہ پریشر پڑا کیونکہ اس کے ایک فیملی ممبر کا نام تھا پاناما لیکس کے اندر. آئس لینڈ کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا کیونکہ اس کے ایک فیملی ممبر کا نام تھا. 3-4 ملکوں کے وزیروں کو نکالا گیا. پاکستان بدقسمتی سے ابھی تک وہ آخری ملک ہے جہاں پہ ابھی تک کاروائی ہونا باقی ہے. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، 140 پولیٹیشنز کے نام آئے ہیں پاناما لیکس کے اندر، ان میں سے 139 کے خلاف کاروائیاں ہو چکی ہیں. یہ رہتا ہے ابھی نواز شریف اور ان کی فیملی. بہرحال پاناما لیکس ہوا، اپارٹمنٹ نکل آئے. اس کے بعد حسین نواز صاحب نے آ کے کہا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں. تو اب ہم جسارت یہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو ڈینائی کرتے تھے، اربوں روپے مالیت ہے ان کی، اربوں روپے، جسارت یہ کر رہے ہیں ہم کہ یہ کہاں سے آئے آپ کے پاس. وزیر اعظم نے آ کے پارلیمنٹ میں کچھ اور کہا، باہر جا کے کچھ اور کہا. تو یہ جسارت کرنا اسلام کے مطابق بھی ہے. نیب نے بھی اسلام سے جو ہم لیتے ہیں قانون، اس کے اندر بھی ہے کہ جب اربوں روپے کی ویلتھ آپ میں سے نکلتی ہے اور آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو آپ نے بتانا ہے اللہ کے بندوں کہ میرے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو جب آپ باہر نکل کے یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پہ الزام کیا ہے، تو آپ ساری پاکستانی قوم کی انسلٹ کر رہے ہیں. آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، آپ ہمیں بیسکلی یو آر انسلٹنگ ایوری بڈی. سو یہ الزام ہے، اور پلیز اس کو ایک پاکستانی بن کے سوچیں. مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا جب ہمارے 200-300 پاکستانی بھائی بہن، دیکھیں ہم سارے پاکستانی ہیں، جب وہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے 200-300 کہ جی ہماری بیٹی مریم نواز وہ آنسریبل ہونے گئی ہیں اپنی فیملی کو. بول نیوز ہیڈ کوارٹرز